ان تبدو شیئن او تخفوہ، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، شیئن کوئی بات، ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ زبانی بات کرو، اپنی زبان سے بات نکالو، او تخفوہ یا تم اس بات کو چھپا دو اپنے دل میں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی کان ہے بکل ساتھ ہر شیء چیز کے علیمن جاننے والا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں جو کچھ ہم نے احکام دیے، ازواج مطہرات کے بارے میں جتنی بھی ہم نے باتیں کیں، ان باتوں کے بارے میں اب اگر کوئی آدمی اپنے دل میں کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی غلط بات سوچتا ہے یا زبان سے نکالتا ہے، جس طرح کی بات جو ہے وہ زبان سے نکالتے ہیں یا لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں یا ازواج مطہرات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ تم زبان سے بات کرو یا دل میں چھپاؤ، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اس کا حساب لے لے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ علیہن اوپر ان کے، کن کے؟ ازواج مطہرات کے، فی آبائہن اپنے باپوں کے معاملے میں، ان کے باپ اگر گھر میں بلا اجازت آ جائیں تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یا ان سے وہ پردہ نہ کریں، حجاب نہ کریں، استئذان کے بارے میں نہیں، حجاب کے بارے میں۔ اگر اپنے باپوں سے حجاب نہ کریں تو کوئی ان پہ گناہ نہیں، ولا ابنائہن اپنے بیٹوں سے پردہ نہ کریں تو کوئی ان پہ حرج نہیں، یہ حکم سارے اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ ولا اخوانہن اپنے بھائیوں سے پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، ولا ابنائے اخوانہن اپنے بھائی کے بیٹوں سے، بھتیجے ہو گیا، بھتیجوں سے پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ولا ابنائے اخواتہن اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں سے پردہ کریں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ کون ہو گیا؟ بھانجے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا نسائہن، اور اگر پردہ نہ کریں نسائہن اپنی عورتوں سے، کیا مراد؟ اپنی عورتوں سے دو معنی مراد ہیں، ایک تو ہے مومن عورتیں، ساری کی ساری مومن جو ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں، جس طرح مرد جو ہیں وہ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، اسی طرح ہنہ سے مراد یہ ہے کہ مومن عورتیں گھر میں آئیں تو ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہنہ سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ عورتیں جن کی عادات و اطوار، اخلاق، کردار اور ان کے تقوی، ایمان کے بارے میں تمہیں اچھی طرح علم ہو کہ ان عورتوں سے کوئی خطرہ نہیں، ان عورتوں سے فتنے کا کوئی خطرہ نہیں، ان عورتوں سے پردہ نہ کیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ ایسی عورتیں جن سے فتنے کا ڈر ہے ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، صرف غیر محرموں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ فتنے کا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی مرد آدمی، کوئی عورت آدمی کسی دوسری عورت کا ذکر اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح نہ کرے کہ اس کو اس کی تصویر نظر آ جائے یا اس کو اس کے بارے میں کوئی خیال آنے لگے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کا اس طرح سے ذکر بھی نہ کرے کہ اس کے مرد کے دل میں کوئی خیال آئے۔ اور یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی گناہ نہیں اگر تم پردہ نہ کرو اپنی عورتوں سے، یعنی جن عورتوں کے بارے میں تمہیں پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا کردار اچھا ہے، اور جو عورتیں بد کردار ہیں، بدکار ہیں، جن سے فتنے کا ڈر ہے، ان کو اپنے گھروں سے باہر رکھو، گھر میں داخل نہ ہونے دو انہیں، ان سے حجاب کریں نیک اور پاک عورتیں جو ہیں۔ آگے فرمایا بلا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں، ان کے زیر دست ہیں، ان کی مملوک ہیں، ان سے بھی اگر ازواج مطہرات پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ جب تک میں تمہیں منع نہیں کرتا جب تک تم گھر میں بلا اجازت آتے رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ جو حرام رشتے ہیں وہ ہم نے تمہیں بتا دیے کہ اگر ان رشتوں سے تم پردہ نہ کرو گی، اپنے باپ سے پردہ نہ کرو، بیٹے سے نہ کرو، بھائی سے نہ کرو، بھتیجے سے نہ کرو، بھانجے سے نہ کرو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چچا اور ماموں جو ہیں ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ بدرجہ اولا جو ہے منزلہ باپ ہیں،
لہٰذا وہ بھی شامل ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کیا، احادیث میں ان کا ذکر آ گیا، بدرجہ اولا یعنی وہ باب کے حکم میں ہیں، لہٰذا وہ بھی شامل ہیں کہ ان سے اگر خواتین پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے پردہ کرنا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا، جن سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے وہ رشتے بھی ہم نے بتا دیے۔ اب واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، نگران ہے۔ اگر کوئی خاتون، اور یہ احکام جو ہیں عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے بھی بتا دیے اور جو غیر محرم ہیں وہ بھی بتا دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اللہ سے ڈرو، جو حکم ہم نے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، پردہ بھی کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن جن کی اجازت ہے پردہ نہ کرنے کی وہ رشتے بھی ہم نے بتا دیے۔ اب اللہ سے ڈرتی رہو اور احکام کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگران ہے، گواہ ہے، دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرو گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گواہ ہے، اس کا بھی نگران ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری اپنے دل و جان سے کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی نگران ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، درود بھیجو، امر کا فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، صلو، درود بھیجو، علیہ، اوپر اس کے، ہے کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیماً، سلام کرنا، سلام کرو، سلام کرنا۔ تسلیماً کیا ہے؟ مصدر ہے، سلام کرنا، یعنی ایسے سلام کرو جیسا سلام کرنے کا حق ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اور جمعے کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد خطیب بھی اور سارے نمازی بھی درود شریف پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہاں دو تین باتیں قابل وضاحت ہیں۔ ایک تو یہ کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے۔ صلاۃ جب اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے، ویسے صلاۃ کا مطلب نماز ہے، لیکن صلاۃ کے بعد جب اللہ کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے درود شریف، جس طرح یہاں پہ ہے یصلون علی النبی، اللہ بعد میں آ گیا، تو اب یہاں اس کا معنی نماز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نماز پڑھی جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ ویسے درود فارسی کا لفظ ہے اور وہ بھی عربی کے صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔ عربی کے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ان کا جو ہم ترجمہ اردو زبان میں کرتے ہیں یا باقی جتنی بھی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ اس کی صحیح ترجمانی ہو یا اس میں وہ سارے مفہوم اور مطالب آ جائیں جو عربی کے ایک لفظ میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح درود کے لفظ میں وہ سارے مفہوم آتے نہیں جو عربی کے لفظ صلاۃ میں موجود ہیں۔ دو یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایماندار لوگو تم بھی درود بھیجو۔ اب اللہ کے لیے معنی اور ہے، اور جب وہ لفظ وہی لفظ اہل ایمان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا۔ جس طرح بعض اوقات اور بھی الفاظ ہیں ایسے، توبہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا، یعنی اللہ تعالیٰ نظر کرم سے پلٹ آئے۔ اور جب بندے کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہو کہ بندے نے توبہ کی، بندے کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نادم ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ لیکن قرآن مجید میں یہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ پلٹ آیا۔ اللہ توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کسی پہ نظر کرم کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ مفہوم ہے توبہ کا۔
بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ مانگے، استغفار کرے، اور اللہ کا توبہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اسی طرح یہاں بھی جب اللہ کے لیے لفظ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جب بندوں کے لیے ہوگا یا فرشتوں کے لیے ہوگا کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اور اسی طرح جب بندوں کو کہا جائے گا یا اہل ایمان کو کہا جائے گا کہ تم صلوات بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح رحمت کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درود ہوگا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا ہے، آپ کے نام کو مشہوری دی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنا ہی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے اونچے مرتبے پہ فائز ہیں اخلاق کے اعتبار سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب فرشتوں کے لیے یا اہل ایمان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا کہ صلو درود بھیجو، تو اس میں رحمت کی دعا کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کی جائے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود کے تقاضوں میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے تقاضوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی جائے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عملاً خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے جتنی محبت نہ اپنے باپ سے ہو، نہ ماں سے ہو، نہ بیٹے سے ہو، نہ بیوی سے ہو، دنیا کے کسی آدمی سے نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات میں اسے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، حتیٰ کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ بھی صلوات کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صلوات بھیجنے میں شامل ہے کہ جو شریعت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس شریعت کو عام کیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو آدمی یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں شامل ہے۔ یہ سارے معنی جو ہیں یہ شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں، جب درود کا لفظ اہل ایمان کے لیے استعمال ہو۔ درود بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں، اور اس کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مقام محمود کی دعا ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تو طے شدہ ہے۔ مقام محمود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود جو ہے وہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سب میں سے صرف ایک ہی بندے کے لیے ہے مقام، اور یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام تو طے ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب یہ اس لیے دلائی کہ تم میرے لیے دعا کرو، اس میں تمہارا بھلا ہوگا، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو جائے گا، میں اس کے لیے ضرور شفاعت کروں گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دعا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر دشمن کوئی الزام تراشی کرے، کوئی
غلط پراپیگنڈا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا جواب دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں صلاۃ میں۔ یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی غیرت ہو مسلمان میں، کہ جب بھی کوئی گستاخی کا کلمہ سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات سنے، تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے اور اس کی وضاحت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو دعا دی تھی کہ حسان تم شعر کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں روح القدس کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے، جبریل کے ساتھ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسان تمہارے شعر کافروں کو تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر کہتے تھے، اور جو کافر اعتراض کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اس میں اپنے شعروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، صلاۃ کا جو اتنا فضیلت ہے یا اتنا مرتبہ بتایا گیا، وہ ایسے نہیں ہے، صلاۃ کا بہت زیادہ مرتبہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا اتنا جو ہے کفایت نہیں کرتا، زبان سے تو یہی کہنا چاہیے، زبان سے تو اتنا ہی کہنا مطلوب ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع بھی کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی کہی جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں نابینا کا لفظ آتا ہے کہ ایک صحابی نابینا تھے، ان کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کوئی کلمے کہتی تھی، اور صحابی اسے منع کرتے تھے کہ یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں کہنا کفر ہے۔ وہ لونڈی باز نہیں آتی تھی، اور ایک رات انہوں نے جب منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی تو چھرا لے کے اس کے پیٹ پہ گھونپ دیا، مطلب یہ کہ اس کو قتل کر دیا۔ فجر کی نماز جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی فجر کی نماز میں کہ جو آدمی اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ نابینا صحابی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے، کیا پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں اس بارے میں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے بارے میں گستاخی کے کلمے کہتی تھی یا آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتی تھی، تو اس لیے میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائگان ہے، اس کے خون کا قصاص نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط بات کہے، اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ مقام شریعت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ واقعہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بلا کہا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین اس کو قتل نہ کر دیا جائے، کہ آپ کی شان میں اس نے گستاخی کی یا آپ کو برا بلا کہا یا آپ کو گالی دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مقام صرف نبی کا ہے، کہ نبی کی کوئی گستاخی کرے اس کا قتل واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے، اس طرح کے جتنے بھی احکام ہیں وہ احکام حکومت کے لیے ہیں، کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے آدمی تو اسلامی حکومت پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس حکم پہ عمل کرے۔ افراد کا معاملہ یہ ہے کہ افراد جو ہیں وہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیں تو اس سے بڑا فتنہ پھیلنے کی نوبت آ سکتی ہے، لہذا افراد کو اس کا مکلف تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر کوئی فرد جو ہے وہ غیرت سے ایسے آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا عدالت میں دفاع کیا جائے گا۔ حکم تو یہ اسلامی حکومت کے لیے ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے یا گستاخی کرتا ہے کوئی اور الفاظ سے، تو
یہ ہے تو واجب حکومت پہ، اسلامی حکومت پہ، کہ وہ اسلامی احکام پہ عمل کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے اور اس کو سزا دے جو بھی ہے اس کی. لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی اور کوئی فرد واحد ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس فرد واحد کا عدالت میں دفاع کیا جائے گا. اگرچہ حکم یہ حکومت کے لیے ہے اور افراد کو ایسے معاملات میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ اسے فتنہ و فساد پھیلتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ایسی ارشاد فرمائیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن وہ آدمی میرے بڑا قریب ہوگا. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یتیم کی پرورش کرے قیامت کے دن جنت میں اور وہ آدمی اس طرح ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اسی طرح وہ آدمی میرے قریب ہوگا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو آدمی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی سے کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا، جس کے اخلاق اچھے ہیں قیامت کے دن وہ بھی میرے قریب ہوگا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے قیامت کے دن وہ بھی میرے بہت قریب ہوگا. یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت کی بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں یہ لوگ میرے قریب ہوں گے. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، وہ بھی مانگنی چاہیے انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے جس طرح بھی ہو سکے، عمل ہو سکے، جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے انسان کی سعی ہے. باقی معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنا اللہ قبول فرماتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی پذیرائی ہوتی ہے اس کی. لیکن انسان کو اپنی طرف سے کوشش تو کر ہی لینی چاہیے جتنی بھی ہو سکے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد. یا اللہ میں ایسے ایمان کا مطالبہ کرتا ہوں جو کبھی پلٹے نہ، جس میں کبھی ارتداد کا موقع نہ آئے. ونعیما لا ینفد، اور ایسی نعمتوں کا تو اسے سوال کرتا ہوں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو. مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت الخلد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کرتا ہوں اعلیٰ ترین جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجے مجھ پہ، شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجے مجھ پہ، قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پہ واجب ہو جائے گی. یہ بڑی مومن کے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. جس آدمی کا اللہ اور یوم آخر پہ ایمان ہے اس کے لیے سونے سے، چاندی سے اور ہیروں سے، جواہرات سے، ریالوں سے، ڈالروں سے بہت ہی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. یہ انسان کو دوبارہ اس زندگی میں ملنے والی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد یہ موقع نہیں آنے والا. اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ درود شریف کے مسنون الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جتنی بھی فضیلت ہے یہ ساری اسی درود کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض لوگوں نے اپنے پاس سے درود بہت سے بنائے ہوئے ہیں، طویل بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں، لیکن انہیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ان میں بعض اوقات ایسے الفاظ ہیں یا ایسے اس میں باتیں ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے انسان کو گناہ کے پاس لے جاتی ہیں، یا اللہ کے رسول کو اذیت دینے والی باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں وہ تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے اور اس کا ہی وہ اجر ثواب ہے جو احادیث میں آیا ہے. جو طویل درود ہے، زیادہ سے زیادہ لمبا درود ہے، وہ وہی ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو ہے طویل سے طویل درود جس پہ 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں. اور اگر بہت ہی زیادہ آدمی مصروف ہو، اگر اتنا بھی انسان کے پاس ٹائم نہ ہو، اور اگر انسان یہ کہے جی چلتے پھرتے میں 5 منٹ میں یا 2 منٹ میں ہی پورا کر لوں، تو اس کے لیے مختصر ترین الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ درود بھی پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کو بھی یہ اجر و ثواب مل جائے گا، اس ثواب سے محروم نہیں رہے گا.
نسائی شریف میں صحیح حدیث سے یہ الفاظ ثابت ہیں کہ انسان اگر بہت زیادہ مصروف ہے اور ٹائم نہیں نکال سکتا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ 10 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ اس کے درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب ہی ہے یا اجر و ثواب کے اعتبار سے ہی اس کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ انسان کے دکھوں کے لیے، غموں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے بھی درود شریف بڑا اہم ہے اور بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں اپنی دعا میں اگر 1/4 وقت درود شریف کے لیے وقف کر دوں تو کیا حکم ہے آپ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر دو تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا کہ کسی کو کسی بات پہ مجبور نہیں کرنا یا اس کو مسلط نہیں کرنا، بلکہ اس کی اپنی جتنی استطاعت ہے اتنا کر لو، لیکن ترغیب دلائی، رغبت دلائی کہ اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے یہ ہے اچھا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اگر میں اپنا آدھا وقت دعا کا درود شریف ہی پڑھتا رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھو، لیکن اگر اس کو اور بڑھا دو تو تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اس کو 2/3 کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ صحابی نے عرض کیا، اچھا یا رسول اللہ میں اپنی ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفی ہمک و یغفر لک، اگر تم ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتے رہو تو تمہارے غم اور پریشانیاں بھی دور کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ غموں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بہت بڑا علاج ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے نوٹ کرنے والی، وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم درود کس طرح بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی، یا اللہ تو درود بھیج۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ اتنے زیادہ احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کو ہم تک پہنچانے میں اتنی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائیں، ہم ان کے اتنے ممنون ہیں کہ ہم تو دعا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یہ حق تو ہی ادا کر سکتا ہے کہ تو رحمت نازل فرما ان پہ، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ کہا جائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ۔ دعا تو یہ ہے کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت پہ بھیج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، یا اور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائیں۔ لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ تو درود بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ امر واقعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قیامت تک پھیلانے کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جتنی محنت کی، جتنی مشقت اٹھائی، جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کیں، ان کا تقاضا یہ، وہ اتنا احسان ہے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پہ۔ ہر فرد کو انفرادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے، اور فی الواقع ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے، ہماری دعا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتی ان احسانات کا۔ لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود خود بھیجنے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کوئی دعا کرنے کے بجائے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرمانے کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے درجے ملنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت ملنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح اکرام ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے، یا اللہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے کون سا درجہ ہے ان کے لیے، کون سا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی عزت ہے، تیرے ہاں کتنا ان کا احترام ہے۔ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے، تو ہی ان کی عزت افزائی فرما، تو ہی ان پہ رحمت فرما، تو ہی ان کے درجے بلند فرما، اور تو ہی ان کا اکرام فرما۔
یہ ہے اس کا معنی کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی دعا کر سکیں، لہذا یا اللہ یہ معاملہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو ہی رحمت فرما، تو ہی ان سے محبت فرما، تو ہی ان کے درجات بلند فرما، تو ہی ان کی عزت اور تکریم فرما۔ اور پھر درود شریف نہ بھیجنے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے بد دعا فرمائی اس آدمی پہ۔ اور فی الواقع ہے بھی یہ بات، ایک آدمی کا اتنا بڑا محسن ہو کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے، انسان اس کے احسانات کا شمار بھی نہ کر سکے، اور پھر انسان اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے لیے دعا ہی کر دے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، وہ تو بڑا ہی بخیل آدمی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بڑی معروف حدیث ہے کہ جناب جبرائیل تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہی، اور پھر جناب جبرائیل نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا ناک بھی خاک آلود ہو، مطلب یہ کہ وہ آدمی رسوا اور ذلیل ہو۔ ذکرتا عندہ فلم یصلی علیک، آپ کا ذکر کیا جائے اس کے سامنے، فلم یصلی علیک، اور وہ آپ پہ درود شریف نہ بھیجے، وہ آدمی بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہی ہے جناب جبرائیل نے کہ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے ایک کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کا ناک بھی خاک آلود ہو، وہ آدمی بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ اور میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہاں اس معاملے میں کوتاہی کرنا یا سستی کرنا یا غفلت کرنا وہ بڑا ناپسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس کے لیے۔ لہذا جہاں کہیں بھی انسان ہو، درس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، خطبے میں بھی، اور کہیں گفتگو ہو رہی ہو، کہیں کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا کوئی بھی موقع ہو، جب بھی جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ حالانکہ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پریشانیاں اٹھائی۔ اسی لیے صلات کا جو معنی ہے، اس میں علماء نے، فقہاء نے بڑی وسعت پیدا فرمائی ہے کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے درود کہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی یا تعلیم فرمائی۔ اور پھر اسی حوالے سے علماء اور فقہاء نے دین کی نصرت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نصرت کرنا، دین کو پھیلانا، دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ جو کام آدمی دین کا کرے گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کہا ہے، اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوگی اس سے۔ یہ ساری باتیں شامل ہیں درود میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، دعا بھی کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت بھی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع بھی کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور تبلیغ اور اس کے نشر میں جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکے کی جائے۔ یہ ساری باتیں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں۔ اور پھر خاص طور پہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی بڑی فضیلت ہے، چونکہ لا علمی بہت زیادہ ہے، جہالت ہے بہت زیادہ۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ اتنی مہربانیاں اور اتنی رحمتیں فرمائی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، کبھی ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ جمعہ جو ہے یہ کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے جتنے بھی دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، جتنے دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے پورے سال بھر میں، ان سب میں سے جمعے کا دن افضل ترین ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑا دن ہے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔
عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اگر اس کو میسر ہو تو خوشبو لگائے، اگر اچھے کپڑے پہنے اور پھر مسجد جلدی چلا جائے اور جا کے مسجد میں جتنی اس کے لیے ممکن ہو نماز پڑھے۔ جمعے کے دن جس طرح عام دنوں میں ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعے کے دن یہ سنتیں نہیں ہیں۔ جمعے کے روز یہ 4 سنتیں نہیں ہیں، بلکہ تحیت المسجد ہے یا جتنے بھی انسان نوافل پڑھ سکے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جلدی چلا جائے اور جا کے جتنی بھی نماز پڑھ سکے پڑھے، اور فرمایا کہ کسی آدمی کو اذیت نہ دے۔ اذیت دینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی گیا ہے، آدمی کو کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے جانے کی کوشش کرے، یہ اذیت دینا ہے۔ اذیت نہ دے کسی کو، جہاں بھی آسانی سے سہولت سے جگہ میسر آئے وہیں بیٹھ جائے۔ اور فرمایا کہ خاموشی سے خطبہ سنیں، خاموشی کے دوران اس خطبے کے دوران کوئی لغو کام نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں، یہ حدیث 2-3 حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور بعض اوقات انسان ان احادیث کو پڑھ کے تعجب بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دے دی اس امت کو۔ بات تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ یہودیوں نے فجر سے لے کر زور تک کام کیا، ان کو ان کی مزدوری دے دی۔ عیسائیوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو ان کی مزدوری دے دی۔ اور مسلمانوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، مزدوری ان دونوں سے زیادہ دی اللہ نے۔ اور ان دونوں نے کہا یا اللہ تو نے مسلمانوں کو اتنی مزدوری دے دی ہے ہم سے زیادہ، ہم نے کام زیادہ کیا، میں نے زیادہ کی۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا، جتنی تم سے مزدوری طے کی تھی وہ تمہیں ملی یا نہیں ملی؟ کہیں گے ہاں یا اللہ ملی، تو اللہ فرمائیں گے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ امت محمدیہ پہ اللہ نے اتنا فضل کیا ہے کہ انسان بعض اوقات سوچ بھی نہیں سکتا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کرائے اپنی بیوی کو، مطلب یہ کہ جمعے کی رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے اور دونوں میاں بیوی غسل کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جلدی سے مسجد میں جائے، خطبے کی ابتدا میں پہنچ جائے اور خطیب کے قریب جگہ حاصل کرے اور غور سے خطبہ سنے، اور خطبہ سننے کے دوران کوئی لغو بات نہ کرے اور مسجد پیدل چل کے جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں ہر قدم پہ اس کو 1 روزے کا اور 1 قیام کا ثواب ملے گا، ہر قدم پہ 1 روزے کا اور 1 قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اتنی فضیلت جمعے کے دن کی، اتنی اللہ نے خیر و برکت رکھ دی اس جمعے میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، قبولیت دعا کا دن ہے، اور اس کا تعین اس لیے نہیں فرمایا کہ لوگ اس پہ قناعت نہ کریں، سارے دن میں انسان تلاش کریں جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے ہماری جہالت پہ، ہماری نالائکی اور نااہلی پہ۔ بسنت کو کیسے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے بدبخت یہ کس نے نکالا اور کیسے آ گیا مسلمانوں میں، کس طرح سرکاری جو حکام ہیں وہ شریک ہوتے ہیں ان بدبختوں کے دنوں میں، اور اس کو باقاعدہ منایا جاتا ہے سرکاری سطح پہ۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی فضول خرچی کی جاتی ہے اور کتنی فحاشی اور بدماشی پھیلتی ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں افضل ترین دن دیا، سارے سال میں سے بہترین دن دیا، جس میں اتنا اجر و ثواب ہے چھوٹے چھوٹے کام کا، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس دن کو ہمارے لیے عبادت کے لیے مختص کیا گیا اس میں ڈیوٹی ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پہ مسلمان خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، نماز کے قریب بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے مسجد میں جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ویسے ہی جیسے رات کو سوئے ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ویسے ہی گندے منندے، نہ نہایا نہ کچھ، اور فٹافٹ وضو کیا، جا 2 ٹکریں ماری مسجد میں اور بھاگ کے واپس آ گیا۔ بدماشی کے دن، کافروں کے تہوار، عیسائیوں اور یہودیوں کے ایام، ان کی دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہے ہمارے ہاں، کتنی اس کی رغبت دلائی جاتی ہے ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور اخباروں میں، کتنی اس کو مشتہر کیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے رسول نے فضیلتیں دی ہیں، جو اللہ نے فضل و کرم کیا ہم پہ، جو اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے اس کے لیے۔
کتنی بد نصیبی ہے مسلمانوں کی، اور کتنا یہ بڑا المیہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا اس کی پرواہ نہیں، اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہیں کہ کافروں کے تہواروں میں شامل نہ ہو، کافروں کے تہواروں میں پہ تم ان کو مبارک نہ دو، ان کو کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ان میں شریک نہیں ہونا، ان کو انکریج نہیں کرنا، اس میں ہم عملاً سارے پورا ملک جو ہے وہ شریک ہوتا ہے اور اس کو حصہ لیتا ہے اس میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعے کے دن کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ جمعہ جو ہے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، اور جمعے کا افضل ترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خود درود شریف بھیجنا جو ہے اللہ کو کتنا محبوب ہے اور کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جتنی دیر تک درود بھیجتا رہے گا مجھ پہ، اس کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ انسان 10 منٹ درود بھیجتا رہے، 10 منٹ کے لیے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے رحمت کی۔ آدھ گھنٹہ بھیجتا رہے، آدھا گھنٹہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ گھنٹہ بھر بھیجتا رہے، گھنٹہ بھر بھیجتے رہیں گے، اور سارا دن کرتا رہے، سارا دن اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ سلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرو جس طرح سلام کرنے کا حق ہے۔ سلام کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں تو وہی تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین سلام ہے، اور اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے درود شریف پڑھنا اور سلام کہنا مسنون ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو وہاں پہ درود بھیجا جاتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جمعے کے دن کے درود کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم جمعے کے دن جو درود پہ بھیجتے ہو مجھ پہ جہاں کہیں بھی ہو وہ بھی مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں چونکہ برزخ کا معاملہ ہے، برزخ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، ولیکن لا تشعرون، شہداء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن اس رزق کا تمہیں شعور نہیں، وہ کیسا ہوتا ہے رزق، کیسا دیا جاتا ہے، کیسے کھلایا جاتا ہے، کیسے پلائے جاتے ہیں، وہ کیسے پیتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، وہ زندگی کیسی ہے اس کا شعور نہیں۔ لہٰذا جتنی بات ہمیں بتائی گئی اتنی پہ ایمان لانا واجب ہے، اور جس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کی گریز نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اربوں مسلمان ہیں، کیا ہر مسلمان کے لیے وہ پہنچایا جاتا ہے الگ الگ، یا اکٹھا پہنچایا جاتا ہے، یا اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے واقف ہیں یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں ہے؟ جب انسان اپنی عقل سے گریز کرے گا اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے کہ ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر میں، ہمارا درود سنتے ہیں، ان تک پہنچایا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتیں پہنچانی چاہیے، اپنے دکھ سنانے چاہیے، اپنی تکلیفیں سنانی چاہیے، اور ان سے دعا مانگنی چاہیے، وہ جواب دیں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ ساری باتیں پھر آگے ہماری اپنی عقل کی بنائی ہوئی ہیں، عقل سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ عقل سے گریز کرنی چاہیے۔ جتنی بات بتا دی گئی اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور جس بات کو آگے چھوڑ دیا گیا اس بات پہ گریز کرنا، اس بات پہ آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ درست نہیں ہے، نہ ہی اس سے مسئلے استنباط کرنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں پہ علماء نے اور فقہاء نے سکوت کیا ہے وہاں عام آدمیوں کو بھی سکوت کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس بارے میں اتنی بات پہ تو ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود اور سلام بھیجا جاتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، لیکن پہنچانے کی کیفیت کیا ہے اس بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کی ایک تو مستقل حیثیت ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، خطیب بھی اور نوازی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک تو اس آیت کا مستقل حکم ہو گیا کہ حکم دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اور دوسرا اس کے سیاق و سباق سے تعلق یہ ہے کہ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق اور مشرک پریشان کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگائے جا رہے تھے، الزام تراشی کی جا رہی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے اس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چند افراد جو مدینے میں ہیں یہ معاذ اللہ آپ کی گستاخی پہ اتر آئے،
آپ کے خلاف باتیں کرنے پہ اتر آئے یا آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرمانے والے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے تو اللہ کے سارے فرشتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے، آپ کے نام کا بول بالا کرنے والے، آپ کا نام لینے والے ساری دنیا کے اہل ایمان ہیں، لہٰذا آپ رنجیدہ نہ ہوں ان مشرکوں کی باتوں سے یا ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پراپیگنڈے سے یا ان کی باتوں سے آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اس آیت کے سیاق و سباق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کا مستقل حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ سارے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یؤذون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یؤذون جو اذیت پہنچاتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت سیاق و سباق کے حوالے سے تو وہی بات ہے کہ جن باتوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ان باتوں کے بارے میں پھر دل میں کوئی وسوسے لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بہتان باندھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا، یا جس طرح اس وقت یہودی اور عیسائی اور مشرک اور کافر وہ کر رہے تھے، وہ ساری باتیں یوزون میں آتی ہیں کہ انہوں نے اذیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچی۔ لیکن اذیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ پہ سب سے اللہ تعالیٰ کو جس بات سے اذیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں بات ارشاد فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس اذیت والے کلمے سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ مشرکوں کی اس اذیت کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بھی دے رہا ہے، انہیں رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حلیم اور بڑی صبر کرنے والی ہے، اس کلمے سے زیادہ اذیت دینے والی بات اللہ کے لیے اور کوئی نہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی بات ہے اذیت دینے والی۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے کسی حکم میں تو اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی میری نافرمانی کیوں کر رہا ہے، میں اس کا خالق ہوں، اس کا رازق ہوں، اس کا مالک ہوں، اس کا محسن ہوں، اور میں نے اس کو یہ حکم دیا ہے، اس کے باوجود میرا یہ حکم نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت اور بڑا غصہ آتا ہے اس پہ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ زون میں شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ بھی اذیت والی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اعتراض کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ مین میخ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اعتراض کرنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں یوزون میں۔ لہذا فرمایا کہ وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ لعن ماضی کا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ کا لعنت کرنا کسی پہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت سے اس کو دور کر دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پہ لعنت بھیجنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس پہ اپنی کبھی رحمت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ ہے لعنت۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ان لوگوں کو جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، خاص طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں کبھی بھی غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غیر سنجیدگی سے کوئی بات زبان سے نہیں نکالنے کی جرات کرنی چاہیے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں معاملہ آ جائے، انسان کو اگر پتہ نہ ہو تو خاموش ہو جائے۔ اگر علم ہے اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں تو انسان بات کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بات کا علم نہ ہو تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ کے رسول کو اذیت دینے والی ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا یا انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کو وہ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ زمین آسمان کے فاصلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور عام بول چال میں یا ہمارے عام معاشرے میں وہ جی دیکھا ہوا ہے نمازی کیسے ہیں، یا دیکھا ہوا ہے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں وہ کیسے ہیں، یا مسلح لوٹا لیے پھرتے ہیں، یا یہ تو صرف مسیتل ہیں، یا یہ تو بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے، انہیں کیا پتا دنیا کیا ہے۔ یہ ایسی باتیں جو ہیں زبان سے نکالنا اللہ کو اذیت دینے والی بات ہے۔ بسم اللہ گنبد کیا ہے؟ بسم اللہ گنبد کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں بند ہے، تو اس میں یہ تو مسلمان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ ہم تو باہر نہیں جانے چاہتے بسم اللہ سے، جو اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرما دی اسی میں بند رہنا چاہتے ہیں مرتے دم تک۔ اور لوٹا اور مسلح جو ہے یہ اسلام کا شعار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا اور مسلح لینے والا جو تھا، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹا مسلح سنبھالنے والا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اسے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ سے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، انسان کو ان باتوں کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں، آیت کے بارے میں، ہاں یہ حدیث ہی ہے، کون سا قرآن ہے، سنت ہے، کون سا واجب ہے۔ بھئی ہم اتنے ہی بے نیاز ہو گئے ہیں سنتوں سے کہ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، جو واجب ہو وہ کرے، جو سنت ہے وہ ترک کر دے انسان۔ ان باتوں کے بارے میں انسان تو محتاج ہے پل پل بھر کے لیے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اللہ کی رحمت کا، کہ کس طرح اللہ کی رحمت ملتی ہے، کس طرح اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ لہٰذا اس بارے میں، دین کے معاملے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے درمیان جو بعض اختلافات ہوئے یا بعض جنگیں ہوئیں، اس پہ انسان کو سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اپنے دامن کو گناہ آلود کیوں کریں ہم؟ صحابہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جس سے صحابہ کرام کی معمولی سی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ اپنا نامہ اعمال خراب کریں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں ہے ہی کیا؟ اپنا دامن ہم خود پھیلا کے دیکھ لیں، ہمارے دامن میں ہے ہی کیا؟ انسان کو ایسی باتوں سے جہاں تک ہو سکے، اور پھر یہ بھی قرآن مجید میں ہم نے آیت پڑھی اس سے پہلے کہ جہاں کہیں اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں اس مجلس میں نہ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ جہاں کہیں اگر وہاں مجلس میں بیٹھے ہیں اور دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اگر آپ دین کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے دین کا دفاع کریں، یہ لازم ہے اور واجب ہے آپ پہ۔ اور اگر خدا نخواستہ اتنا علم نہیں ہے تو بے دینی کی مجلس سے، ملحدوں کی مجلس سے اور گستاخوں کی مجلس سے انسان کو اٹھ کے چلے جانے کا حکم ہے کہ وہ باتیں اپنے کان سے نہ سنیں جس میں اللہ کے رسول کی گستاخی ہے، جس میں دین پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کی شریعت کی تحقیر کی جا رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے۔ اس کا دفاع کر سکتے ہو، بیٹھ کے دفاع کرو۔ بیٹھ کے دفاع نہیں کر سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ایسے دوستوں کی صحبت نہ اختیار کرو، ان کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے ان پہ اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ نہ دنیا میں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اعدّ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اعداد کا معنی تیار کرنا۔ اعدّ اس نے تیار کیا، لہم واسطے ان کے، عذابً عذاب، مہینن مہین کا معنی اہانت والا، ذلت والا، رسوا کرنے والا۔ عذاب تو ہے ہی رسوا کرنے والا، عذاب جہنم تو ہے ہی رسوا کرنے والی، لیکن اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ عذاب بھی اور پھر مہینن بھی، اور اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ مہینن سے مراد کیا ہے، یا مہینن کا تعین نہیں فرمایا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے رسول نے بھی تعین نہیں فرمایا۔
نیک اعمال کے بارے میں بھی اور گناہوں کے بارے میں بھی۔ مثال کے طور پہ حج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دیا کہ جو آدمی حج مبرور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ جو سنت کے مطابق اور پورے تقوی کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ حج کرے گا اس کے ثواب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دیا کہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا اس کا کہ تم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس کا ثواب فرمایا انا اجری بہی، اس کے ثواب کا تعین نہیں فرمایا کتنا ثواب ہے اس کا، ساری زندگی گناہ معاف ہوں گے، کتنا انسان پاک صاف ہو جائے گا، فرمایا کہ اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا قیامت کے دن، اس دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کے ثواب کے لیے کہ تمہیں بتایا جا سکے یا تمہیں سمجھایا جا سکے۔ اسی طرح گناہوں کے بارے میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں تعین کر دیا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ جو مال یتیم کھا جائے، قرآن میں فرمایا کہ وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے آگ کا انگارہ کھا لیا پیٹ میں، اور فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں دنیا میں قیامت کے دن انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا گندا مادہ اور پیپ اور خون وہ پلایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ بعض گناہوں کا تعین کر دیا کہ ان گناہوں کی قیامت کے دن یہ سزا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں تعین نہیں کیا، فرمایا کہ عذاب مہین ہے، تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کو جو اذیت دینے والا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کا تعین ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کیا کس طرح ذلیل کیا جائے گا۔ عذاب تو ہے ہی رسوا کن، آگ میں جلانا جو ہے، دنیا میں اتنے بڑے بڑے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اور اتنے دنیا میں حکم چل رہے اور پوری دنیا پہ حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قیامت کے دن کس طرح وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن میں ہی بتاؤں گا کس طرح ذلیل اور رسوا کرنا ہے انہیں، یہ مجھے ہی پتا ہے کہ کیسا ذلیل اور کیسے رسوا ہوں گے۔ دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں کہ جس طرح یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے، دنیا میں تم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ اس لیے فرما دیا کہ اعد لہم عذابا مہینا، ہم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں تم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین، اب یہ معاملہ الگ ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اذیت کا معاملہ الگ ہے، مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کو اذیت دینا جو ہے وہ معاملہ الگ ہو گیا، وہ ویسا نہیں جیسا اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، وہ تو معاملہ ایسا ہے جس سے کوئی دوسری بات مل نہیں سکتی۔ اب اس کو الگ کر دیا، والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو۔ اب یہاں سے پھر وہی پردے کے احکام شروع ہونے والے ہیں۔ پردے کے بارے میں پہلے کچھ آیات گزر چکی ہیں اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بھی پردے سے متعلق ہے، اور یہ تمہید ہے اس پردے کی آیت کی جس کا شان نزول یہ ہے کہ خواتین رات کے وقت جب باہر نکلتی تھیں تو بعض بدمعاش قسم کے لوگ جو تھے وہ آوازیں چھانٹتے ان پہ اور مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، تو اس کو اذیت کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں یا مومن عورتوں کو۔ لیکن اس میں اذیت یہ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہے کہ جو خواتین باہر جاتی تھیں ان کا مذاق اڑاتے، ان پہ آوازیں کستے، تو یہ تو اذیت ہوگی سیاق و سباق کے حوالے سے، لیکن ویسے یہ حکم عام ہے کسی طرح کی بھی اذیت دینا، الزام تراشی کرنا، کسی کو لعن طعن کرنا، گالی گلوچ دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں حکم عام ہے کہ کسی مسلمان کو کسی طرح کی اذیت بھی اگر کوئی دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین، جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کمایا۔ کنہوں نے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے۔ کمائے سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ان پہ کوئی الزام آئے، جس کی وجہ پہ کوئی ان پہ اعتراض کیا جا سکے، یا جس سے ان پہ کوئی باز پرس کی جا سکے۔ کوئی کام بھی نہیں کیا، بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اس کے باوجود اس کو اذیت دی جائے، اس پہ الزام لگایا جائے، اس پہ تہمت لگائی جائے، اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات پھیلائی جائے، بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا، بغیر اس کے کوئی قصور کیا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، فقد، پس تحقیق، احتملوا، مادہ کیا ہے؟ ہا میم لام، حملہ، اٹھانا،
احتملوا انہوں نے بوجھ اٹھایا، کس بات کا بوجھ اٹھایا؟ بہتانن بہتان کا، و اسمن اور گناہ کا، مبینن کھلا کھلا، مطلب یہ کہ وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ جس آدمی نے کوئی قصور نہیں کیا اور اس سے وہ قصور منسوب کر دیا گیا، کسی نے جھوٹ نہیں بولا اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا وہ جھوٹا آدمی ہے، کسی آدمی نے چوری نہیں کی اس کے بارے میں کہہ دیا گیا یہ چور ہے، کوئی آدمی غیبت نہیں کرتا اس کے بارے میں کہہ دیا گیا یہ غیبت کرتا ہے، کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس کے بارے میں اس سے منسوب کر دیا گیا کہ یہ آدمی تو ایسا اور ایسا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقد احتملوا، اس نے بوجھ اٹھایا بہتانن کا، بہتان لگانے کا، و اسمن مبینن اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا، کھلے کھلے گناہ کا مرتکب ہوا وہ۔ محدثین نے، فقہا نے، علماء اور فضلاء نے جو ایسے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں ان سارے الفاظ کو سامنے رکھ کے تعین کیا ہے کہ کبائر کون سے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ ایک بات تو یہاں تعین کر دیا گیا کہ بہتان کیا چیز ہے۔ بہتان وہ چیز ہے جیسا اللہ نے فرمایا بغیر مکتسب، کہ ایک آدمی نے کوئی بات نہیں کی اس کو منسوب کر دیا جانا، یہ بہتان ہے۔ اور اگر ایک کمزوری واقعی ہے اس آدمی میں، اس کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا اس طرح سے کہ وہ اس کو ناپسند ہو، اس کو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غیبت ہے۔ ایک آدمی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی کمزوری یا خامی کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو اس کو بری لگے کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کہی، یہ ہے غیبت۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے غیبت۔ بہتان لگانا تو بہت آگے بڑھ جاتی ہے بات، بہتان لگانا جو ہے وہ تو بہت آگے بڑھ جاتی ہے بات۔ جو کمزوری انسان میں موجود ہے اس کا اس طرح سے تذکرہ کیا جائے کہ اس آدمی کو بری لگے اگر اس کے سامنے کہی جائے، تو یہی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، عالم برزخ کی بعض چیزیں دکھلائی گئیں۔ عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو بار بار چھیل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کا گوشت نوچتا تھا، جو دوسرے مسلمان بھائیوں کا گوشت نوچتا تھا زندگی میں، یہ وہ آدمی ہے کہ آج اپنے ہی ہونٹوں سے اپنے جسم کا گوشت نوچ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دوسروں کی غیبت کرتا تھا۔ ایک تو قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی گئی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ وہاں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھائے؟ لحم اخیہ ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا جو ہے اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کی سزا دی زانی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دے کے واپس آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صحابی آ رہے تھے، اور وہ غامدی کے بارے میں، وہ جو صحابی تھے جن کو سزا دی گئی تھی، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند آئے کہ یہ آدمی کیسا اور کیسا تھا۔ تو جاتے جاتے راستے میں مرداد بکری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ اس کو کھاؤ۔ ان صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مردار کو کھاؤ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اس کو کھانا کون پسند کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی تم لوگ یہی تو کر رہے تھے، تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے، اس کا تذکرہ اس طرح سے کر رہے تھے کہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی، تم یہی تو کر رہے تھے کہ مردار کا گوشت کھا رہے تھے، اس کو کھاؤ اب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں تم غیبت کر رہے تھے، جس کی تم ایسی بات کر رہے تھے، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے کے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے اس نے۔ اسلام میں، شریعت میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا
یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے. واجب ہے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا اور مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسے کلمے کہنے جس سے اس کو دکھ پہنچتا ہو, جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو, بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر معراج کی رات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ مردہ لاش کا گوشت کھا رہے ہیں جہنم میں. وہ جو سزا تھی وہ برزخ کی سزا ہے اور یہ جہنم کی سزا ہے کہ غیبت کرنے والے لوگ جو ہیں جہنم میں مردہ لاش کا گوشت کھائیں گے, اس لیے کہ دنیا میں وہ غیبت کر کے گوشت کھاتے رہے اپنے بھائیوں کا, لہذا جہنم میں عملاً وہ گوشت کھلایا جائے گا انہیں. 2 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں, انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی اور پھر واپس جانے لگے. روزے سے تھے دونوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم وضو بھی دوبارہ کرو, نماز بھی دوبارہ پڑھو اور یہ روزہ بھی دوبارہ رکھنا. انہیں تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو وضو کر کے نماز پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فلاں آدمی کی غیبت نہیں کی, اس غیبت نے تمہارے یہ اعمال ضائع کر دیے. وضو کرو, وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو حج بھی کیے تھے, عمرے بھی کیے تھے, صدقہ خیرات بھی کیا تھا, نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے اور یہ نیکیاں کی, تو وہ میں تو اپنے نامہ اعمال میں نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو غیبت کرتا رہا لوگوں کی, تیری غیبت نے یہ سارے اعمال ضائع کر دیے. اس سے آپ اندازہ لگائیے 2 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غیبت اور بہتان لگانا یہ یؤذون المؤمنین میں ہے کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دینا ایسی بات سے جو انہوں نے نہیں کی, یا پھر ایسی بات جو غیبت میں شامل ہوتی ہو, دونوں یؤذون میں شامل ہے. اور اس کا گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا جنہوں نے کسی کی غیبت کی یا کسی پہ بہتان باندھا.